السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع کی دو قسطیں ہوئی کہ شیعوں کے موجودہ اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ ابھی تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ عالی جاں میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی طرف سے چند اعتراضات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت مباہلہ میں جب حضور کی 4 بیٹیاں ہیں تو خالی حضرت فاطمہ کو مصطفیٰ کیوں لے کر کے آئے؟ اس کا جواب ہوا پھر چادر تطہیر میں مصطفیٰ جان رحمت کی 4 بیٹیاں ہیں تو خالی حضرت فاطمہ کو کیوں لیا؟ اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ پنجتن پاک میں خالی حضرت فاطمہ کیوں شامل ہے؟ اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا دوسرا جو سوال رہا وہ یہ کہ قرآن مجید کی ترتیب صرف حضرت عثمان غنی نے کی یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کی؟ اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی ولادت کب ہوئی، یعنی حضور کی عمر اس وقت کیا رہی؟ اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اور چوتھا سوال ظاہری وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس وقت ہوئی، کچھ دنوں کے بعد یا اسی دن؟ اور ایک اور سوال رہا کہ کربلا کی جنگ میں صحابہ کرام کیوں شریک نہیں ہوئے، آخر کیا وجہ تھی؟ اور پھر صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو کربلا جانے سے کیوں نہیں روکا؟ ان کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ اور پھر امام حسین نے عمرے کا احرام باندھا تھا یا حج کا عمرہ کیا تھا؟ اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ پھر ایک سوال آیا کہ شیعوں کے تعلق سے حضرت علی کے تعلق سے شیعوں کے عقائد کیا ہے، تو اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اور پھر اہل بیت کے نام کے آگے علیہ السلام لگانا یہ منع کیوں کہا گیا؟ اس کے بھی جواب دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ کیا صحابہ کرام نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جلایا اور کیا ان کے اوپر ظلم کیا؟ اسی میں بات چل رہی تھی اور وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے سلسلہ کلام دراز ہو، اس سے پہلے آئیے ایک بار اور جھک کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری قسط کے اندر آدھا جواب موجود ہے جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے دیا کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ انہوں نے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جلایا، یہ واقعہ سراسر بہتان اور بدترین افتراء اور جھوٹ پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شیعوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا نام امامیہ ہے وہ اس واقعے کا قائل نہیں ہے، اس واقعے کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ یہ کہنے کے لیے کھڑے ہو جائے کہ نہیں ڈرایا تھا دھمکایا تھا، تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جلانے کا ارادہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا جلانے کا جو ارادہ کیا تھا تو یہ ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت کو صرف اللہ جانتا ہے، راضی کیسے جان گیا؟ اور پھر یہ بولے دھمکایا، تو ہم نے کہا کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جواب یوں دیا کہ دھمکانا ڈرانا حضرت سیدہ کائنات کو نہیں تھا، کیونکہ خود حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے بعد اے فاطمہ سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پوری روایت سنائی گئی تو ڈرایا ان لوگوں کو تھا جو سازشیں کر رہے تھے وہاں پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرایا۔ پھر بات چلی تھی سند میں، وہ جو روایت آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ تو تھوڑا علمی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے گاڑھا ہو جائے، لیکن دھیرے دھیرے گاڑھا بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ایک بار بول دو سبحان اللہ یار۔ اب آئے ذرا دیکھیں اس کی روایت جو ہے نا اسلم سے ہے۔ اسلم کون ہے؟ یہ اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ہیں، غلام ہیں۔
اسلم نے یہ روایت کی ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اسلم کب آئے مدینہ؟ اسلم کے مدینہ آنے کا وقت کیا ہے؟ تو پھر یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ربیع الاول کے مہینے میں. حضور کے وصال کے وقت ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. مطلب دو واقعہ ربیع الاول میں ہوئے. سال وہی ہے، حضور کا پردہ فرمانا، ابو بکر کا خلیفہ مقرر ہونا. اس کے بعد رمضان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اسی سال. تو جو جلانے کا جو معاملہ رکھ رہے ہیں کہ رمضان سے لے کر کے ربیع الاول کے بیچ کا واقعہ ہے. لیکن اسلم کب آئے مدینہ؟ تو یہ آئے ذوالحجہ کے مہینے کے بعد، یعنی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، ابو بکر خلیفہ بن چکے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں وصال کر گئی ہیں. ان کے بعد رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ حج کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو وہاں سے خرید کر کے اسلم کو لائے. تو اسلم جو روایت کر رہے ہیں، تو جب تینوں واقعات پیش آئے، اسلم مدینے میں نہیں ہے، اسلم مدینے کے باہر ہے. تینوں واقعہ ہونے کے بعد آئے مدینہ. تو فقہائے اصول حدیث کی زبان میں اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے، یعنی کوئی تابعی ڈائریکٹ اپنی موجودگی کے نہ ہونے کے باوجود کوئی حدیث بیان کر دے، اپنے شیخ کو چھوڑ دے، اپنے کسی صحابی کو چھوڑ دے واسطے میں، تب ایسی صورت میں اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. اب ایک بات بتائیں، ایک طرف مرسل ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے مہربان ہیں. اور سیلو یار، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، اور ایک مرسل روایت ظلم کو ثابت کرتی ہے. تو کیا قرآن سے ٹکرانے والی وہ بھی مرسل روایت لی جائے گی؟ نہیں پیارے، اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں حوالہ بھی لے لو، ایک کتاب ہے، اس کتاب کو مولوی کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نخبۃ الفکر. نخبۃ الفکر کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ یہ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ، مرسل کو مردود کی قسم سے شمار کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس راوی کو بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے اس کے بارے میں احتمال ہے وہ صحابی ہے یا تابعی ہے. اگر صحابی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تابعی ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہے. اور اگر تم تابعی نے کس سے لیا ہے، صحابی سے لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تابعی سے لیا تو مسئلہ کھڑا ہے. اس لیے شیخ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حدیث مرسل ہو، قرآن سے ٹکرا جائے، وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے بلکہ قرآن پہ عمل کیا جاتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، مہربان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو ایک بار اور بول سکتے ہیں. حالانکہ بڑا علمی معاملہ ہے، اور رافضی اکثر جو ہے نا چپکے سے آ کے کان میں پھونک کے بھاگ جاتا ہے. اور جب کان میں پھونک کے بھاگ جاتا ہے ہمارے لوگ جواب کی تلاش میں نہیں رہتے. یار ایسا ہے تو کہاں ہے، ایسا ہے کیوں، ایسا ہے، بس کہاں ہے کیوں اسی میں رہ گئے. اور جب مطالعہ ہوتا ہے تو الحمدللہ بغداد والے آقا کا فیضان ہوتا ہے. یار ابھی کل عرس گزا مخدوم پاک آئے تو کس سے مناظرہ کیا؟ شیعوں سے بھی مناظرہ کیا، شیعوں سے مناظرہ کرا. لطائف شبی اٹھا کر کے دیکھ لو، دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی آپ نے رافضیوں. امام باقر نے رد فرمایا ہے، طبقات کبریٰ کے اندر موجود ہے، سیر و اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے. امام جعفر صادق نے ایسے لوگوں کے نظریات کی دھجیاں اڑائی. اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے تدریب الراوی کے اندر بھی لکھا ہے. کیا کہتے؟ ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماہیر المحدثین والشافعی وکثیر من الفقہاء واصحاب الوصول. فرماتے ہیں پھر مرسل حدیث ضعیف ہے جمہور محدثین کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، بڑے بڑے فقہاء کے نزدیک، اور بڑے بڑے اصول حدیث کے ماہرین کے نزدیک مرسل یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. امام اعظم حنیفہ نے شرط لگائی ہے ہم قبول کریں گے مرسل.
مرسل روایت کو ہم قبول کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ان صح مخرج المرسل بمجیئہ من وجہ آخر، اگر اس مرسل روایت کے سپورٹ میں دوسری سندیں موجود ہوں اور وہ سندیں صحیح ہو تو یہ مرسل روایت قبول کر لی جاتی ہے۔ بولو، یہ بڑا ہارڈ ہو گیا۔ اگر ایک سند مرسل ہے اور دوسری سندیں صحیح ہیں تو امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ صحیح قرآن کی آیت سے نہ ٹکراتی ہو، اور یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی بات ہے۔ تو یہ جلانے والا معاملہ، یہ پوری روایت کا قرآن سے ٹکرا رہے کہ نہیں ٹکرا رہے؟ بولو نا، قرآن سے ٹکرا رہی ہے نا، تو قبول کریں گے آپ؟ حضور نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ایک میں کیا ہے؟ سنت اور اہل بیت۔ الحمدللہ ہم قرآن، سنت اور اہل بیت تینوں کے دامن سے وابستہ ہے، بس ہے نا، تینوں کے دامن سے وابستہ۔ پھر ایک روایت اور منسوب کی جاتی ہے، وہ یہ منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو پاؤں سے مارا تو دروازہ ٹوٹ گیا، پاؤں سے مارا دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، شیعہ کسی بھی صحیح حدیث سے، حسن حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ جو روایت لے کر کے آتا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ وہ روایت ابن قتیبہ وغیرہ نے نقل کی ہے، ابن قتیبہ نے نقل کی تو اس کی سند رکھی ہے، کیا معلوم؟ سند رکھی ہے، حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن المغیرہ عن زیاد عن ابن عبداللہ ابن عباس، یہ سند آئی ہے۔ تو اس سند میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ شخص ابن حمید ہے۔ ابن حمید کے بارے میں امام بخاری فرماتا ہے اندہ مناکیر، یہ منکر حدیث سے بیان کرتا ہے۔ منکر مطلب ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، منکر روایتیں لے کر کے آتا ہے۔ ابن حبان جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ فرماتے ہیں یضع الحدیث، یہ شخص جو حدیثوں کو گڑھا کرتا تھا، حدیثوں کو گڑھا رہتا تھا، یعنی بلا وجہ حدیث نہیں ہے، گڑھ کر کے پیش کر دیا۔ تو جو آدمی حدیثوں کو گڑھتا ہو محدثین کے نزدیک اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو من گھڑت روایتوں کی وجہ سے حضرت عمر پہ الزام نہیں ہوگا۔ وہ عمر جن کی شان مصطفیٰ یوں فرمائے کہ محشر میں سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت عمر سے مصافحہ کرے گا، یار سب سے پہلے معانقہ عمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جس سے اللہ معانقہ فرمائے۔ اور پھر مصطفیٰ یوں کہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حق عمر کی زبان اور ان کے دل پر رکھ دیا ہے۔ جن کے بارے میں رسول اللہ یہ فرمائے اتنا بڑا الزام، وہ بھی ایک کمزور سی روایت کی وجہ سے، جس میں مطلب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ الحمدللہ صحابہ کرام کی شان بے مثل و بے مثال، بولو یار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام، یہ غلط بات ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اتنا شاید علمی ہو گیا لیکن اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کمزور سی روایت پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ کمزور ہے کہ مضبوط ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ کمزور روایت کی وجہ سے حضرت عمر پہ اتنا بڑا الزام لگایا جائے گا۔ پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہماری گروپ میں، یار امامہ باندھ لیا، جبہ خبہ پہن لیا، اور کچھ تو اسٹائلش ہو گئے، میک اپ کر کے آ گئے، اور ایسا میک اپ کر کے آئے، بولے او بابا اہل بیت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم لوگ کرتے ہی نہیں۔ ایسا دعویٰ کرتے جیسے ہم لوگ کرتے نہیں، ساری محبت ان کے گھر سے آئی ہے، ساری محبت ان کے گھر سے آئی ہے۔ ہم لوگ بھی محبت کرتے لیکن شیعوں کے طریقے میں نہیں کرتے ہیں، جو محبت مصطفیٰ نے بتایا ویسی محبت کرتے ہیں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو انداز بتایا ہم لوگ وہ سب کرتے ہیں، سواری نکالنا، اچھلنا کودنا، نالائقی کرنا، یہ مصطفیٰ نے تھوڑا نہیں بتایا، یہ تو معز الدولہ نے بتایا۔ تو تم کو معز الدولہ کا دین مبارک ہو، ہم کو مصطفیٰ کا دین مبارک ہے یار، سمجھے نا، ایسا معز الدولہ کرنے والا۔ تو ایک شعر بہت پیش کیا جاتا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، اور تھوڑا علمی مدرسے کے بچوں کو میں نے رٹایا ہے جان بوجھ کے، تاکہ بچے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ شروع ہی سے اگر ان کو عقیدہ معلوم رہے گا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ شعر سناتا ہوں، آپ لوگ خود ہنسنے لگیں گے کہ یہ شعر ایسا، اور کتنے بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ اس کو بول رہے ہیں۔
شعر کیا ہے معلوم؟ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ مقرر حضرات یہ بیان کریں کہ امام شافعی نے فرمایا اگر مصطفیٰ کی آل کی محبت رافضیت ہے تو انسان اور جنات گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ تو اس کو بڑے شور و زور سے لوگ ہمارے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو تم کو جو فتویٰ لگانا ہے لگاؤ، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ ہم نے کہا پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہم فنی اعتبار سے گفتگو کریں گے اس شعر میں کتنا شعر ہے، تو اس شعر کی حیثیت روایات کے نزدیک کیا ہے، قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ پھر تم نے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ صحیح نکال لو یا غلط نکال لو، پہلے فنی اعتبار سے دیکھیں۔ اور یہ فرق وہی آدمی کر پائے گا جو نحو کا گرامر پڑھا ہو، اور نحو کا گرامر بنانے والا آج کا کوئی عالم نہیں ہے، نحو کا گرامر بنانے والے باب العلم علماء کائنات ہے، حضرت علی نے اس کا گرامر بنایا ہے۔ تو یہ شعر کیا ہے؟ ان کان رفضا حب آل محمد۔ تو کہا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر رافضیت ہو آل محمد کی محبت تو جنات اور انسان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ تو جو بھی شعر پڑھے کبھی آپ پرچی بھیج دینا، حضرت اس کا حوالہ پیش کریے معتبر کتابوں کا۔ کیا کرنا ہے؟ پرچی بھیج دینا، دیکھنا قیامت تک نہیں آ پائے معتبر کتاب کا۔ کن سے سنا، کیا سنا، ہم 2 نمبر کی بات جانیں۔ بات چلے گی عقیدے کی تو عقیدے میں حوالے چلتے ہیں، کتابیں میں عقیدے میں منمانی نہیں چلتی کہ جو چاہا وہ بیان کر دیا۔ حوالوں سے عقیدہ بنتا ہے، کتابوں سے عقیدہ بنتا ہے۔ تو اب آؤ، ایک بزرگ ہیں جن کا وصال ہوا ہے 462 ہجری میں، ان کو دنیا علامہ ابن عبد البر اندلسی شافعی کے نام سے جانتی ہے، اندلس کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ نام ہی اتنا خطرناک ہے کہ لوگ ٹینشن میں آ جائیں۔ بہت آج علمی گفتگو ہو رہی نا، لوگ طبیعت سست ہو گئی ہے۔ نہیں، کبھی کبھی کیا ہے تھوڑا سا علمی گفتگو اس لیے کرتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ ریکارڈنگ سننے والے سب اپنے تھوڑے نہیں رہتے، وہ پارٹی کے بھی رہتے ہیں، تو ان کو معلوم ہو جائے مصباح کس لیول کا ہے۔ بولو نا، لیول بھی تو معلوم ہونا چاہیے یار آدمی کو۔ تو لیول کیسے معلوم ہوگا؟ تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوتا ہے۔ تو کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 91۔ اس کے اندر فرماتے قال ابو عمر، کب کہتے 462 ہجری میں، ابھی کتنا چل رہا ہے 1447، تقریباً 10 صدیوں پہلے، 10 صدیوں پہلے ہی شیخ ابو عمر ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے تعلق سے کہہ دیا تھا۔ قال ابو عمر كان ينسب هذا الشعر الى الشافعي رحمہ اللہ، فرماتے یہ شعر امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کا یہ شعر نہیں ہے۔ بولو نا، ان کا شعر ہے ہی نہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ امام شافعی کا شعر ہے بس۔ اور اگر جو بولے نا امام شافعی کا شعر ہے تو حوالہ اس کے اوپر لازم ہے، دعویٰ وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب ہو گئی۔ پھر اس کتاب کے ساتھ ساتھ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت یہ حضرت امام شافعی 2 صدی میں یا جب بھی رہے، ابھی یہ 1400 صدی چل رہی ہے، تو کوئی سند ہوگی نا ان سے کس نے روایت کیا کہ یہ شعر امام شافعی نے ان کی موجودگی میں کہا۔ تو اس سلسلے میں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، 9واں حصہ صفحہ 154۔ اس کے اندر انہوں نے اس کے راوی کے تعلق سے کیا لکھا؟ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنی ابو بکر السباعی قال سمعت بعض مشائخنا۔ پھر یہ شعر لکھا، اس کی سند میں کہا کہ ابو بکر سباعی ہے، یا ابو بکر سباعی کہاں کا رہنے والا، اس کا عقیدہ کیا، اس کا نظریہ کیا؟ یا تو یہ عبداللہ بن سبا کا ماننے والا ہے،
عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے جس نے رافضیت کی بنیاد ڈالی ہے. تھار یہودی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کے ماننے والے اپنے آپ کو سبائی کہتے تھے. تو یہ ابو بکر سبائی ان کا ماننے والا ہے. اگر اس کا ماننے والا ہے تو حدیث کسی یا کسی روایت میں کوئی بد عقیدہ آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. اب ابو بکر سبائی روایت کر رہا ہے اس کا ماننے والا جو عبداللہ بن سبا کا ماننے والا ہے، اور عبداللہ بن سبا رافضیت کے بنیاد ڈالنے والا ہے. تو یہی سے اندازہ لگا دے رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. سمجھے نا، ابو بکر سبائی، یاد رکھنا ابو بکر سبائی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یمن کا رہنے والا ہے، شاید ایک قبیلہ تھا وہاں، اس کی طرح نسبت ہے. تو کہا پھر بھی یہ راوی مجہول ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہم کو. یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے اس کے استاذ کون ہے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم اس کے گھر والے کون ہے. جب راوی ایسا ہو جائے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. لہٰذا یہ ضعیف کی روایت ہے، اس لیے یہ شعر پیش نہیں کیا جائے گا. تو دو روایتوں سے سمجھ میں آ گئی بات. پہلی روایت کیا، حضرت امام شافعی کی طرف منسوب ہے شعر. دوسرے نے کیا معلوم ہو، نسبت بھی کی جاتی ہے تو کس پہ، کمزور بنیاد پر. کمزور بنیاد کون ہے، ابو بکر سبائی. اور ابو بکر سبائی یا سبائی یا عبداللہ بن سبا کا ماننے والا یا اس کے عقائد و نظریات جو بھی ہے کچھ معلوم نہیں ہے، مجہول شخص ہے. اور ایسے آدمی کی روایت ضعیف ہوتی ہے. لہٰذا ضعیف روایت پر اتنی بڑی بات نہیں کہی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ پھر تیسرا جواب ہم دیں گے، آل محمد کی محبت ہے نا. یہ نہیں کہا نا خالی شیعوں کے اعتبار سے محبت. تو آل محمد میں کون ہے؟ تو کہا آل محمد میں مصطفیٰ کی چار شہزادیاں. بولو آپ. 4 شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. چاروں سے محبت کرنا، تعظیم اور عظمت کو بیان کرنا رافضی تو نہیں کر پاتا. 3 بیٹے ہیں مصطفیٰ کے، 3 بیٹوں سے محبت کرنا، عبداللہ، قاسم، ابراہیم. مصطفیٰ کے 5 نواسے ہیں، 5. 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے، امام حسن، امام حسین، امام محسن. اور ایک حضرت رقیہ کے شہزادے جن کا نام عبداللہ، اور ایک حضرت زینب کے شہزادے جن کا نام علی. اور 4 مصطفیٰ کے نواسیاں ہیں. چاروں نواسیوں سے محبت کرنا. کہا کون؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ، جن کو لے کر کے میرے مصطفیٰ نے نمازیں ادا فرمائی ہیں. حضرت امام حسین، امام حسن کے لیے مصطفیٰ نے سجدہ کو لمبا کر دیا. اور امامہ وہ ہیں کہ مصطفیٰ کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی ہاتھ میں اپنی نواسی کو لے لے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ حضرت امامہ آقا علیہ السلام کی وہ نواسی ہے. بعد میں حضرت علی نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت علی نے نکاح فرمایا ان سے، وہ بھی حضرت فاطمہ کی خواہش پر نکاح فرمایا، حضرت فاطمہ کے وصال فرمانے کے بعد. تو سارے آل سے محبت کرو، خالی ایک سے نہیں. رافضی بیچارہ ایک کو پکڑ کے رکھا ہے بس. الحمدللہ سنیوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے یار. تم نے جس کو پکڑا ہے ان کے دامن سے تم وابستہ ہے، تم نے جن کو نہیں مانا ہے سنی انہیں بھی مانتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس میں ایک بڑا گرامر کا مسئلہ تھا جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ طلبہ کو رٹا دیا تھا. اب حضرت امام شافعی سے پوچھ لیتے ہیں، رافضیت کی بڑی بات کر رہے ہیں نا امام شافعی. بولے امام شافعی نے فرمایا، تو ہم نے امام شافعی نے اور بھی کچھ کہا ہوگا نا. کہاں کہا ہے؟ یہ دیکھو حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء نواں حصہ صفحہ 104 میں کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں سمعت الشافعی یقول، میں نے حضرت امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا، افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. چاروں کی ترتیب بتائی ہے. اگر امام شافعی کا یہ شعر پیش کرتے ہو تو امام شافعی کا یہ نظریہ بھی پیش کرو کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت امام شافعی نے بتایا. سب سے افضل حضرت امام شافعی نے ابو بکر کو بتایا، پھر عمر کو بتایا، پھر عثمان اور پھر علی کو بتایا ہے. تو حضرت امام شافعی کا یہ قول بھی تو پیش کرو. لیکن بابا جان مطالعہ کر کے نہیں آئے. اردو کتاب لیے تھے، اب میں ڈائلاگ ماروں گا، بھنڈی بازار سے لیے تھے.
ہے نا. یہ بھنڈی بازار والی کتابیں نہیں ہے, سب بیروت سے چھپی ہوئی کتابیں. بولو نا یار, حرم شریف کی چھپی ہوئی اردو کتاب پڑھ پڑھ کے آدمی لایا. اب آگے سنو, آتے امام شافعی کا اب ایک شعر سنا رہا ہوں جو تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے. اس شعر کو سننا تو سمجھ میں آئے گا آتے امام شافعی کا نظریہ کیا رہا ہے. تاریخ ابن عساکر 51واں حصہ, 70 جلدوں میں یہ کتاب ہے عربی کی. 51واں حصہ صفحہ 146 اور روایت نمبر کیا ہے 10,818. کہتے امام شافعی, یہ سند کے ساتھ موجود ہے باقاعدہ. ابو اسحاق ابراہیم نے یونس مقدسی نے روایت کیا. انہوں نے روایت کیا ابو عثمان ابن ورقہ اصفہانی سے. انہوں نے قاضی ابو الحسن سوار ابن حمد سے. انہوں نے ابو طاہر ابن ابو عبید سے. انہوں نے روایت کیا اپنے والد سے. کہتے امام شافعی نے فرمایا تھا کیا. 3 شعر سنیں, عربی کا شعر ہے. ہمیشہ ہم لوگ شعر سنتے ہیں تو بڑے مغل ہو جاتے ہیں. عربی کا شعر ہے, سمجھ میں تو جلدی. دیکھو کیا ہے. اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفصيل عند ذوي الجهل وفضل ابي بكر اذا ما ذكرته رميت بنسب عند ذكر ذا الفضل فلا زلت ذا رفض ونسب كلاهما بحبهما حتى اغيب في الرمل. کیا مطلب اس کا؟ پہلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں امام شافعی؟ جب میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں, روافض بالتفصیل عند ذوی الجہل, تو جاہلوں کے نزدیک یہ حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے میں رافضی ہو جاتا ہوں. کن کے نزدیک؟ جاہلوں کے نزدیک مجھے رافضی کہا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے شعر پہ, اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں. تو یہ کن لوگوں نے کہا ہے؟ حضرت امام شافعی خود فرما رہے جاہلوں نے کہا ہے, جاہلوں نے منسوب کر دیا ہے. اور الحمدللہ جو عالم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو حضرت امام شافعی نے مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل مانا ہے. یار اور سلو یار. تو حضرت امام شافعی فرما رہے جب میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو جاہلوں کے نزدیک فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے میں رافضی ہوں. اس کے بعد دوسرا شعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفَضْلُ أَبِي بَكْرٍ إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ, اور ابو بکر کی جب میں فضیلت بیان کروں, جب ابو بکر کی فضیلت بیان کروں کہ ابو بکر واحد وہ صحابی ہیں جن کو صحابی کہہ کے میرے اللہ نے پکارا ہے. قرآن میں حضرت ابو بکر کو ہی اکلوتا صحابی کہا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے خالی صحابی لصاحبہ ہی اللہ نے فرمایا. تو جب میں ابو بکر کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو کیا کہا جاتا ہے معلوم؟ رمیت بنسب عند ذکری ذی الفضل. تو ابو بکر جیسے فضیلت والے کا میں تذکرہ کرتا ہوں تو لوگ مجھے ناسبیت کا طعنہ دیتے. علی کی فضیلت بیان کروں تو جاہل لوگ رافضی کہتے ہیں. ابو بکر کی فضیلت بیان کروں تو مجھے ناسبی کہتے ہیں. فلا زلت ذا رفض ونسب كلاهما بحبهما حتى اغيب في الرمل. لوگ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے مجھے رافضیت اور ناسبیت کا طعنہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ میں قبر میں چھپ جاؤں گا. یعنی پوری زندگی ناسبی اور رافضی کہتے رہیں گے کیونکہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. بولو, اور یہاں تک کہ میں قبر میں چھپ جاؤں گا. یہ شعر بھی تو امام شافعی کا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شعر بھی تو پیش کیا جائے. یہ پیش کیا جائے گا تو قیامت نکل آ جائے گی, جنازے نکل جائیں گے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں پہ آتے نہیں ہیں, اور جو اڑاتا ہے وہ بھاتا نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, بظاہر جو رد کرتا ہے وہ سب کی نظر میں ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے, لیکن شیب شیل سنت نے فرمایا اوراد و وظائف سے اللہ تعالیٰ وہ مقام نہیں عطا فرماتا جو بد مذہبوں کے رد کرنے کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے. یار کیونکہ ہمیشہ تانا مارا جاتا ہے نا, اس کو ہمیشہ تانا مارا جاتا ہے, اس لیے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو سمجھ میں آیا ہے شعر کا مطلب؟ اب ایک بڑا خطرناک اعتراض ہے, اس اعتراض کا جواب بھی دیا جائے. وہ یہ پہلے سمجھ لے حت فاطمہ فتح معلوم ہے نا, فتح کے اوپر بیان کر چکا ہوں. فتح ایک خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں کے بہت سارے باغ تھے, تو یہودی لوگ بغیر جنگ کرے چھوڑ کے بھاگ گئے.
جب چھوڑ کے بھاگ گئے بغیر جنگ کے، وہ جو مال آتا ہے ہاتھ میں اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے فدق۔ فدق میں ایک باغ تھا، اس باغ کو مصطفیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا، سمجھ میں آیا؟ اسی کو بولتے باغ فدق۔ خیبر میں ایک جگہ، اس جگہ کا نام فدق، فدق میں ایک باغ، اسی باغ کو کہا جاتا ہے باغ فدق۔ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی تھی، جو بھی آمدنی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 3 حصے فرماتے تھے۔ سورہ حشر اٹھا کے دیکھ لینا، پورا معلوم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے فرماتے تھے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی اپنے اہل بیت کے لیے۔ دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے، شادی کرانا، کسی کی مدد کرنا۔ تیسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی راہ خدا کے لیے مختص کر لیا تھا، جو جیسا آتا مصطفیٰ اسے دے دیتے۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور غریبوں کے لیے، کوئی مسافر آئے تو اس کی ضرورت کے لیے، دین کے کام میں لیے تیسرا حصہ حضور خاص کر دیتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر صدیق سے آ کر کے کہا تھا کہ ہر ایک کو اس کے والد کا حصہ ملتا ہے، ہم کو بھی ہمارے والد کا حصہ ملنا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے 2 جملے کہے تھے، رافضی خالی ایک بیان کرتا، دوسرا نہیں بیان کرتا۔ ابو بکر نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اپنے کان سے سنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہم درہم و دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں، جو مال چھوڑ دیتے ہیں وہ میری امت پہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ بہت سیلو ہے یار، یہ کہا۔ دوسرا جملہ کیا تھا معلوم؟ کہا فدق کا جو باغ ہے اس کے بارے میں وہی طریقہ اپناؤں گا جو طریقہ مصطفیٰ کا رہا ہے، یعنی جیسے حضور نے 3 حصے کر رکھے تھے ویسے ہی 3 حصے ہوں گے۔ اہل بیت کے لیے ہوگا، اور غریبوں کے لیے ہوگا، اور دین کے کام کے لیے مصطفیٰ نے خاص کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہوگا۔ تو اب رافضی کھڑا ہو گیا، کہا جب فدق کی بات آئی تو یہ بات کر دیے، تو جو بازو میں مسجد نبی کے حجرے رہے، ان حجرے میں ایک حجرہ عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بولے جب حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو یہ حجرہ کیسے حضرت عائشہ کی ملکیت میں چلا گیا؟ جب حضرت عائشہ کی ملکیت میں نہیں جا سکتا تو ابو بکر کیسے دفن ہو گئے اس کے اندر؟ عمر کیسے دفن ہو گئے ان کے اندر؟ اور اگر دفن ہونے کا حق تھا تو سیدہ فاطمہ کو پہلے تھا، ان کو دفن ہونا چاہیے تھا، یہ ابو بکر و عمر کیوں دفن ہو گئے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بڑا خطرناک اعتراض ہوگا، دماغ ہینگ ہو جاتا ہے۔ لیکن وائرس سے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس اینٹی وائرس نہ ہو۔ تم وائرس لاتے رہو، میرا احمد رضا فیضان لٹاتا رہتا ہے یار، امام احمد رضا کا فیضان ملتا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو حجرے ہیں، ابھی دلیل دے رہا ہوں، کیا حضرت فاطمہ نے فرمائش کی تھی کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے؟ تاریخ کی کسی کتابیں میں کوئی بتا دے میں کہ حضرت فاطمہ نے فرمائش کی ہو اور حضرت عائشہ نے منع کر دیا ہو، تب مسئلہ کھڑا ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے تو فرمائش ہی نہیں کی۔ ہاں یہ فرمائش کی تھی، حضرت اسماء بنت امیس سے کہا تھا مجھے رات میں نہلایا جائے اور پردے کے ساتھ میرا جنازہ لے کے جایا جائے، اور باقاعدہ حجاب کے ساتھ آپ کو قبر جنت البقیع لے جایا گیا۔ یہ آپ کی فرمائش تھی، اس پہ عمل ہوا، لیکن یہ تو فرمائش نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کے حجرے مجھے دفن کیا جائے۔ یہ فرمائش نہیں تھی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ابو بکر کی رہی ہے فرمائش۔ زور سے یار، ابو بکر کی رہی فرمائش، عائشہ نے اجازت دے دی۔ عمر کی رہی ہے فرمائش، عائشہ نے اجازت دے دی۔ امام حسن کی بھی خواہش تھی، بولو نا، ابھی آ رہی روایت، امام حسن کی بھی خواہش تھی، حتی امام حسین عائشہ سے پوچھنے کے لیے بھی گئے، عائشہ نے اجازت بھی دے دی، لیکن وہاں پر جو گورنر تھا جس کا نام تھا مروان، وہ رکاوٹ بن گیا، ورنہ حتی امام حسن کا مزار بھی مصطفیٰ کے مزار میں ہوتا ہے۔ عائشہ نے اجازت بھی دے دی، ابھی حوالہ دے رہا ہوں، عائشہ نے اجازت بھی دے دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دفن کیا گیا؟ کیا حضرت فاطمہ نے فرمائش ظاہر کی تھی؟ جنہوں نے فرمائش ظاہر کی عائشہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ کہنا کہ یہ ان کا کمرہ کیسے ہو گیا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول نے کن 2 چیزوں کو چھوڑا ہے؟ تو بولے قرآن اور اہل بیت۔
بولے جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا گمراہ ہوگا؟ بولے بالکل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کہا چلو قرآن میں، چلو قرآن میں آؤ، قرآن کھولو۔ ہاں قرآن میں کیا آیا؟ ہم نے کہا قرآن میں اٹھاؤ 2 آیتیں سورہ احزاب۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں رافضیوں سے بھڑنا ہے تو سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک 7 آیتیں پڑھ ڈالو، تفصیل کے ساتھ پڑھو، خوب اچھے سے پڑھو، یاد کر ڈالو۔ رافضی آزو بازو میں پھٹکے گا نہیں، کیونکہ وہ اسپیشل آیات اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں نازل فرما دیا ہے۔ اور اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ مصطفیٰ کی ازواج کو۔ بولو سمجھ رہے نا؟ رافضی ماں عائشہ کی شان میں گستاخی کا قرآن پیش کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب اپنی ازواج سے کہو ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں رہا کریں، اپنے گھروں میں رہا کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب یہ کہہ دو آپ کے گھر میں رہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی ازواج سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں رہا کریں، بیوتکن، تم لوگ اپنے گھروں میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مصطفیٰ نے اپنی ازواج کے لیے کمرہ بنوایا، اس کو ان کو تحفے میں دے دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب وہ اس کی مالکہ بن گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے کمروں کو ان کا گھر فرما رہا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ڈیرا خود کہہ رہا ہے کہ ازواج کا گھر ہے یہ، ازواج کا گھر ہے یہ، ازواج کا گھر ہے۔ کٹمل بول رہا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا رے بھیا مصطفیٰ نے تجھے نہیں چھوڑا، ہاں تجھے چھوڑا ہے تو تو بھٹک رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن چھوڑا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ازواج کا گھر ہے۔ پھر یہ کھڑا ہوگا، ایک اور نیا اعتراض آیا، بولے لیٹسٹ، بولے وہ کمرے گھر سے مراد کیا ہے؟ اپنے میکے کے گھروں میں، یہ نیا نیا ہے، بولے اپنے میکے کے گھروں میں رہے۔ ہم نے کہا قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ بولو قرآن نے ایسا مارا ہے، ایسا مارا ہے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ویسے بھی زخمی ہے یہ لوگ، اپنا خون ہو تو آدمی بچائے، دوسرے کا خون ہے اس لیے بہائے، سمجھے گی نہیں؟ اپنا خون ہے اس لیے بچا نہیں رہا ہوں۔ تو اب پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں میکے کا گھر؟ حالانکہ کننا ہے، فی بیوتکن، تم وہ ان سے کہو اپنی ازواج سے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہا کریں، اپنے اپنے گھروں میں رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، تو اب یہ لے کے گئے میکے والا گھر۔ واہ یار بڑی زبردست تعویل کر رہا ہے، تو میکے والا گھر، تو اب جتنی ازواج ہیں وہ کہاں کہاں کے رہنے والی ہیں؟ کوئی مکے میں ہے تو کہا ہجرت کینسل کر کے واپس مکے جائیں، ہجرت کینسل، واپس جاؤ۔ حضرت صفیہ خیبر کی رہنے والی ہے، ان کے والد ایمان نہیں لائے، یہودی رہے، تو اپنے گھر جائیں۔ مطلب میکے کے گھر میں رہیں گے تو پھر قرآن کی جو آگے کی آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور اپنے گھروں میں قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کرے جو ان کے گھروں میں اتر رہی ہیں، جو ان کے گھروں میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں ان کی تلاوت کرتے رہے۔ ہم نے کہا حضرت صفیہ کے والد تو یہودی تھے، ان کے گھر میں کون سی آیت اتری ہے بھائی؟ ان کے گھر میں کون سی آیت اتری ہے؟ اور ازواج مطہرات ان کے والد دور دور ہے، وہاں کون سی آیت اتری ہے؟ لیکن الحمدللہ ماں عائشہ اپنے حجرے میں اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے یار، اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ یہ حجرے کن کے گھر ہیں؟ ازواج مطہرات کے گھر ہیں۔ کن کے گھر ہیں؟ کیوں؟ فقہا کے نزدیک ضابطہ ہے، حضور یہ بنوائے، حضور نے مسجد نبی بنوائی، بنوانے کے بعد کمرے بنوائے، تو ان کمروں میں حضرت فاطمہ کا بھی کمرہ بنوایا تھا۔ حضور نے حضرت فاطمہ کا کمرہ بنوایا، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے دے دیے، لے لو لے لو، سب نے اپنا اپنا کمرہ لے لیا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ زندگی میں کوئی چیز کسی کو دی جائے اس کو ہبہ کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو تحفہ بولتے ہیں۔ ہبہ میں اگر کوئی آدمی قبضہ کر لے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ نے کمرے بنوائے
اور کمرہ بنوانے کے بعد سب کو دے دیے، سب نے مصطفیٰ کی زندگی میں قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کر لیا تو مالکہ وہ ہو گئی جیسے حضرت فاطمہ اپنے کمرے کی مالکہ ہوئی، ویسے عائشہ صدیقہ اپنے کمرے کی مالکہ ہو گئی ہے۔ اب جو مالک ہے وہ اجازت دے تو ابو بکر و عمر دفن ہو رہے ہیں، بولو اب ان کی اجازت سے دفن ہو رہے ہیں، لیکن تم پہلے ہی دفن ہو جا رہے ہو۔ مصنوعی کربلا میں، بناوٹی کربلا میں پہلے دفن ہو رہے ہو، اصلی کربلا میں تو میرا شہنشاہ آرام فرمایا، میرا بادشاہ آرام فرمایا۔ ہر جگہ کو کربلا بنا دیے، گٹر کے کنارے اس کو بھی کربلا بنا دیا۔ میں کربلا کی عظمت سمجھو، یہ وہ کربلا ہے جہاں پہ میرا حسین لیٹا ہوا ہے یار۔ ہر جگہ کو کربلا بنائے بیٹھو ہیں، بولتے نہیں لیکن ہم بولنا پڑے گا نا بھائی، تبھی تو چابی ٹیٹ ہوگی۔ وہ کربلا جہاں پہ امام حسین لیٹ جائے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے آرام فرماؤ، نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ کربلا۔ اب تم تو گٹر کے کنارے اس کو بھی کربلا بتا رہے۔ صحیح ہے چچا؟ چچا کے لیے سبحان اللہ بولا یار، ماشاءاللہ۔ اپنی مسجد کے 2 گملے کے پھول، 2 گملے کے پھول، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے یار، سب کے لیے۔ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بولتے ہیں نا، آج اپنی لیے بول لو سبحان اللہ یار۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آؤ، حضور نے دے دیا، وہ مالک ہو گئے۔ قرآن اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے ان کو دے دیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسری روایت لے لو۔ یہ دوسری روایت، آقا علیہ السلام اگر کمرہ مصطفیٰ اپنی ازواج کو نہیں دیتے تو ترکہ ہو جاتا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے ٹائم پہ بٹوارے کا مسئلہ جیسے باغ فتح کا آیا تھا، ویسے حجرے کا مسئلہ بھی آنا چاہیے تھا کہ یہ حجرہ، یہ حجرہ، یہ حجرہ، یہ بھی سب حضور کے ہیں۔ تو جیسے فتح کے باغ کے بٹوارے کا معاملہ تھا، حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا، ویسے ہی کمروں کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن چھوڑا تھا کیا مصطفیٰ نے؟ تو دیکھو حدیث، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کے راوی بھی عمر ہے یار۔ ہاں، رافضی ایسے ہی بھاگے عمر سے۔ حضور نے اسی لیے پہلے ہی فرما دیا، میرے عمر کو دیکھ کے شیطان بھگتا ہے، سمجھے نا؟ عمر کے دیکھ کے چہرہ بھی اڑ جاتا ہے جی۔ فرماتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، پاک کانت اموال بنی النضیر مما عفا اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب۔ قبیلہ بنو نصیر جو خیبر میں رہتا تھا، انہوں نے جب اپنے مالوں کو چھوڑ کر کے جانا پسند کیا، مسلمانوں کو بغیر گھوڑا دوڑائے، بغیر اونٹ دوڑائے مل گیا وہ باغ۔ تو فَكَانَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، تو وہ باغ حضور نے اپنے لیے اسپیشل رکھ لیا، وہی فتح والا باغ اپنے لیے حضور نے اسپیشل رکھ لیا۔ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، اس کی پیداوار سے اتنا لے لیتے کہ اپنے گھر والوں کو سال بھر کفالت فرماتے، اور گھر والوں کے خرچے کے لیے نکال لیتے۔ ثم يجعل ما بقي في السلاح والقرى عدة في سبيل الله، پھر باقی ماندہ کو ہتھیار اور جنگی سامان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالی باغ فتح رہا، اگر حجرے بھی آقا علیہ السلام نے ہبہ نہ کیے ہوتے تب ایسی صورت میں حجرے کی آمدنی کا بھی تذکرہ ہوتا، کرایہ کا بھی تذکرہ ہوتا، لیکن ان کے نہ کرایہ کا تذکرہ ہے نہ ان کی آمدنی کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب مصطفیٰ نے اپنی ازواج کو ہبہ کر دیا اور وہ سب مالکہ ہو گئی تھی۔ بولو نا یار، سمجھ میں آیا جی؟ اور آگے بڑھیے، کتنی پراپرٹی حضور نے چھوڑی؟ تو عمرو بن حارث سے مروی بخاری شریف کی حدیث پاک کہتے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاحہ وبغلته البیضاء وارضا ترکها صدقہ۔ حضور نے وہ بعد وصال کے ٹائم پہ 3 چیزوں کو چھوڑا، خالی 3 چیزوں کو۔ نمبر 1، اپنے ہتھیار کو چھوڑا، اپنے ہتھیار کو چھوڑا۔ ذوالفقار یہ کیا ہے؟ کہا ذوالفقار حضرت علی کی تلوار ہے۔ ہم نے کہا حضرت علی کو کس نے دیا ہے؟ حوصلہ یار، حضرت علی کو بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ آئی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے اور چلی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ آئی مصطفیٰ کے ہاتھ میں، چلی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے پاور اللہ نے بڑھا دیا یار۔ 2 دھاری تلوار، یہی ہے ذوالفقار، 2 دھاری تلوار تھی۔ وبغلته البیضاء، اور آقا علیہ السلام کا ایک گھوڑا خچر سفید، جس کو بعد میں دل کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ دل۔ رافضی خود دکھاتا ہے تو بولنا دل کہاں سے آیا؟
یہ دلدل امام حسین کے پاس کہاں سے آیا؟ بولے ہم کو تو نہیں معلوم، لیکن سننے سے آیا، بولے بخاری میں میں بتاتا، یہ دلدل مصطفیٰ نے چھوڑا۔ صحابہ نے کہا یہ آقا علیہ السلام کی سواری ہے، سارے صحابہ نے اجماع کر کے وہ سواری مصطفیٰ کے داماد حضرت علی کو دے دیا ہے، اور حضرت علی سے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام حسن سے امام حسین کے پاس آئے۔ سمجھے نا؟ ایسے آئیے تو وہاں پہ بات نہیں کریں گے صحابہ نے ایسے دیا ہے۔ وہ اردن ترکہا صدقہ، اور ایک زمین تھی جو خیبر کی، اس کو مصطفیٰ نے چھوڑا۔ تو جب حضور وصال فرما گئے، پراپرٹی میں کتنی چیز چھوڑ کے گئے؟ زور سے بولو نا، بخاری کی حدیث۔ نمبر 1 ہتھیار، نمبر 2 سواری، نمبر 3 زمین۔ کمروں کا ذکر ہے یہاں پہ؟ کمروں کا ذکر نہیں، اس کا مطلب مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ازواج مطہرات کو دے دیا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اسی لیے اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج کو عطا کر دیا تھا یار، اور ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر ایک چیز اور، بڑی اتھارٹی سے بولتے ہیں تو رافضیوں کو مارنے کے لیے روایت لا رہا ہوں میں۔ اچھا یہ بتائیے، حضور جب آئے مدینہ تو رکے سہل اور سہیل کی پراپرٹی پر، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئے۔ آقا نے فرمایا ہم مسجد بنانا ہے، بلاؤ لوگوں کو، قبیلہ بنو نجار کے لوگ ہیں، فری میں دینا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ پھر اس کے بعد سہل سہیل دونوں آئے اور ان کے سرپرست حضرات آئے، ان لوگوں نے کہا ہم فری میں دینا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ۔ تو جیسے ہی قیمت بتائی، مصطفیٰ نے کہا ابو بکر اس کی قیمت ادا کر دو، ابو بکر اس کی قیمت ادا کر دو۔ مصطفیٰ چاہتے تو دوسرے سے قیمت ادا کرواتے، لیکن مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ رافضی آ کے طنز کرے گا۔ کس کی زمین پر ابو بکر لیٹ گئے؟ کس کی زمین پر لیٹ گئے؟ تو اس کی زمین پر لیٹ گئے جس کا پیسہ مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق سے ادا کروایا تھا یار۔ ابو بکر نے ہی اس کا پیسہ ادا کیا، اسی زمین پر ابو بکر لیٹے ہیں، بولو نا، اسی زمین پر لیٹے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آگے چلیں گے تو بات کریں گے، انہوں نے مسجد خریدی اور اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن جب یہ بات کرے گا تو ہم یہ بات لائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اور آگے بڑھو، جب مسجد کی توسیع کی باری آئی، مصطفیٰ نے کہا کون خریدے گا، کون ملائے گا؟ جو خریدے گا ملائے گا مسجد میں، اس کے لیے جنت کا پروانہ۔ بہت سارے صحابہ تھے، لیکن کون کھڑے؟ وہ عثمان غنی، عثمان غنی، انہوں نے خریدا، انہوں نے ملا دیا، کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن ان لوگوں کو داماد مصطفیٰ حضرت عمر عثمان سے ہوتا ہے، اور خلیفہ مصطفیٰ ابو بکر سے ہوتا ہے، اور عمر کے تیور سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی کی خریدی اور تعمیر میں ان دونوں کا بڑا اہم کردار ادا کروایا ہے یار، بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب رافضی کیا کرے گا بیچارہ؟ آ کے پھنسے، اب ماتم کر، آ کے پھنسے، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب حضور کے کمرے ہیں تو دیکھو، ہم ویسے تو ہم مانتے پوری دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، ہاں، تبھی تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا لولا کا لما خلقتک، اے آدم میرا محبوب نہ ہوتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اے آدم اگر محبوب نہ ہوتا تو کچھ نہیں پیدا کرتا، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ جنت، نہ جہنم، دنیا کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ساری چیز اپنے مصطفیٰ کے لیے، اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے یار، ساری چیز مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، لیکن مصطفیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں میں مالکانہ اختیار بھی دیا ہے نا۔ تو جب حضور کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آقا علیہ السلام بیمار ہیں، اس وقت بھی مصطفیٰ انصاف فرما رہے ہیں ازواج مطہرات میں، جس کی باری ہے اسی کے گھر میں، جس کی باری ہے اسی کے گھر میں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں لما کان فی مرضہ، جب آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، جعل یدور فی نسائہ، اپنی ازواج کے درمیان انصاف فرما رہے تھے مصطفیٰ، ویقول، اور فرماتے تھے جب بھی کسی کے گھر میں جاتے، اینا انا غدن، کل میں کس کے گھر میں، اینا انا غدن، کل میں کس کے گھر میں، حرصن علی بیت عائشہ، اس لالچ میں کہ عائشہ کا گھر کب آئے گا، بولو کس کا گھر، کس کا گھر، اور سلو زور سے، کس کا گھر؟
عائشہ کا گھر کب آئے گا؟ تو حضور پوچھ رہے ہیں کل کس کے یہاں، کل کس کے یہاں، کل کس کے یہاں؟ حالانکہ مصطفیٰ کو پوچھنا چاہیے کل میرا کون سا کمرہ آئے گا، کل میرا کون سا کمرہ آئے گا، کل میرا کون سا کمرہ آئے گا، لیکن مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا، فرمایا کل کس کے گھر میں۔ یہ مصطفیٰ کا انداز بتا رہا ہے کہ ازواج مطہرات کو مصطفیٰ نے کمرے دے دیے، انہوں نے قبضہ کر لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالکہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ادھر پوچھا کل کس کے یہاں، کل کس کے یہاں، کل کس کے یہاں۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِ سَكَنَا، جب عائشہ کی باری آئی تو مصطفیٰ مطمئن ہو گئے۔ عائشہ سے ایسے بھی مصطفیٰ مطمئن ہے یار، جن کو اللہ سلام بھیجے اور سلو آتے عائشہ کو ہی سلام کیوں آیا یار؟ اور بھی ازواج ہیں، ماں خدیجہ کو آیا، ماں عائشہ کو آیا، دو ہی کو سلام ملتا ہے روایت میں آقا کی ازواج میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ماں خدیجہ کو اس لیے آئے ان کی عظمت بتانے کے لیے، اور ماں عائشہ کے بارے میں معلوم تھا یہ آگے جا کر کے نالائقی کرے گا، سینہ پیٹے گا اور ان کی شان میں گستاخی کرے گا، تو ان کو بتا دو عائشہ وہ ہے جنہیں اللہ خود سلام بھیجتا ہے۔ اور سلو ہے یار، اللہ جنہیں سلام بھیجے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مومنوں کی ماں ہے جی۔ اور آگے بڑھیے۔ اچھا کس حق سے دفن ہو گئے؟ تو ہم آج پوچھیں گے جو آدمی غلط ہوگا اس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ اس پر رحم فرما، اس نے میری اہلیہ کے گھر کو کھا لیا، آپ دعا کریں گے ایسا؟ کوئی دعا نہیں کرے گا، لیکن حضرت علی حضرت عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سلو یار، جس دن حضرت عمر دفن ہو رہا ہے تو اسی دن دعا کرنے والے کون ہیں؟ داماد دفن ہو رہا ہے، سسر دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو حدیث دیکھو، اور روایت کرنے والے یہ بھی اہل بیت کے فرد ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، یعنی روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، کیونکہ اہل بیت میں حضور کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی مصطفیٰ نے شامل کیا ہے۔ اور آگے پڑھیں گے حلیۃ الاولیاء کے اندر، تدریب الراوی کے اندر، اور کئی کتابوں جیسے کیا کہتے ہیں فتح الباری کے اندر، تو حضور کے اور بھی رشتہ دار کا اضافہ کیا ہے۔ ابو لہب کے پوتے ایمان لائے، بولو اب، بہت سلو ہے یار۔ ابو لہب کا نام ڈرنا تو نہیں ہے یار، خطرہ تو اس کے لیے بنا کہ وہ مخالف تھا لیکن پوتے ایمان لے آئے، بہت سلو ہے یار، پوتے ایمان لے آئے، پوتیاں ایمان لائی، تو ان کو بھی حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں ہے یہ؟ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر، حوالہ پیش کرنا میرا کام ہے، ویسے مطالعہ کر کے آتے آپ خوب۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6187۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ دعا عمر بن الخطاب علی سریرہ، حضرت عمر جب پردہ فرما گئے، چونکہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ عائشہ سے پوچھو کہ مجھے دفن ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو حجرے میں ورنہ جنت البقیع میں، یہ آپشن رکھا تھا حضرت عمر نے، لیکن عائشہ نے اجازت دے دی، اور جب اجازت دے دی ان کو تخت پہ رکھا گیا، فَتَكَفَّنَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصْلُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ، کہتے ہیں لوگوں نے ان کو گھیر لیا، یدعون دعا کر رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھے یار، لوگوں نے ان کو گھیر لیا، حضرت عمر کے کیا کہتے ہیں اس تخت کو جس پہ لٹائے گئے، لوگوں نے گھیر لیا، یدعون دعا کر رہے ہیں، وَيُصْلُونَ عمر کی تعریف کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ، تخت اٹھانے سے پہلے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، بولو سب دعا کر رہے ہیں، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں بھی ان لوگوں میں رہا جو تعریف کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكَبَيَّ مِنْ وَرَائِي، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں دعا کر رہا تھا، اچانک ایک آدمی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں گھبرا گیا، کون ہے؟ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، تو میں نے دیکھا مڑ کر کے فَإِذًا هُوَ عَلِيٌّ، تو وہ حضرت علی رہے۔ حاصل ہے یار۔ اب آگے کی روایت رافضی کے لیے قیامت، حضرت عمر کا جنازہ ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی دعا کر رہے ہیں، فرماتے کندھے پہ حضرت علی نے ہاتھ رکھا، میں گھبرا گیا، مڑ کے دیکھا حضرت علی کھڑے ہیں،
جب دیکھا فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، تو حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ عمر پہ رحم کرے، اللہ عمر پر رحم کرے۔ اب آگے کا جملہ پھر سنو، اس کے بعد کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى الله بمثل عمله من، اے عمر تم نے جتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہے ان سب میں تم سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو میرا عمل تمہاری طرح ہو، میرا عمل تمہاری طرح ہو۔ اب بتاؤ اگر گھر میں آگ لگایا ہوتا تو کیا حضرت علی یہ کہتے کہ تمہارے عمل کی طرح، مطلب گھر میں آگ لگانے کی طرح ہم آئے؟ کیا اگر بغیر زبردستی گھر میں دفن ہو رہے ہیں عائشہ صدیقہ کے تو حضرت علی یہ کہتے؟ لیکن حضرت علی کا تیور بتا رہا ہے کہ عمر وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے عصمت عطا فرمائی ہے۔ عمر نے کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی، رسول اللہ نے عصمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا معلوم؟ سنو، حضرت علی کہتے ہیں وَعَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا۔ کون؟ ایک مصطفیٰ، دوسرے ابو بکر، اور تیسرے ساتھی کے بارے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَذَاكَ إِنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کہتے ہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر میں حضور سے سنا کرتا تھا، حضور فرمایا کرتے تھے کیا؟ جیتو انا و ابی بکر و عمر ودخلت انا و ابی بکر و عمر وخرجت انا و ابی بکر و عمر، میں اکثر سنا کرتا تھا میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت علی فرماتے میں اکثر حضور سے سنتا تھا میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ بولو نا، یہ مصطفیٰ کا تیور بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو، ابو بکرو وہ مصطفیٰ کے ساتھ شامل فرمانے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں فَإِن كُنْتَ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ آپ کو کر دے گا۔ اب یہ بتائیے اگر حضور نے حجرہ عائشہ کو نہیں دیا ہوتا تو حضرت علی کھڑے ہوتے دعا کرنے کے لیے؟ اور ظلم کیا ہوتا تو دعا کرتے؟ وہ لوگ جو بول رہے دروازہ توڑ دیا وہ حضرت علی کی یہ دعا کو یاد کرے؟ وہ لوگ جو بول رہے کہ فاطمہ کے گھر کو جلا دیا وہ لوگ حضرت علی کی اس دعا کو یاد کرے؟ اور یہ کب دعا کر رہے؟ وصال کے ٹائم میں، مطلب اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ یہاں تو اینڈ کا معاملہ ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی حضرت عمر کے وصال کے وقت راضی رہے، اور آدمی اسی سے راضی ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ہے نا؟ پھر بولے نہیں، تو ہم نے کہا نہیں ہاں بول۔ حضرت امام حسن نے بھی خواہش ظاہر کی تھی، حجرے میں جانے کی خواہش امام حسن نے بھی ظاہر کی تھی۔ یہ الاستیعاب صفحہ 183 باب و افراد الحا، جو باب مانا گیا 582 نمبر، جب حضرت امام حسن وصال کا وقت ان کا آیا، قریب سننے کے موڈ میں ہے نا؟ بہت سلو ہے یار، شروع میں زیادہ علمی ہو گیا نا تو مرسل ضعیف، یہ بولے یہ کون سی وبا آ گئی؟ یہ وبا نہیں ہے، وباؤں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی اللہ تعالیٰ نے ویکسین ہم کو عطا فرمائی۔ ان کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اصول حدیث کے نام پہ زیرو بڑا سناٹا۔ میں ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں اور ہنسی بھی آتی ہے، ہمارے یہاں کیا واقعہ چلتے ہیں، ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایسا ہو گیا، ختم۔ کون بزرگ ہیں، کہاں سے جا رہے تھے، کیا ہوا معلوم؟ یہ روایت اصول حدیث کی زبان میں قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو روایت ذوق کے اعلیٰ درجے پر ہو وہ روایت ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ ارے یار قرآن کے اندر ایسی ایسی روایات ہیں، ایسی ایسی آیات اور واقعات ہیں، پڑھیں گے، بیان کریں گے، سنیوں کا عقیدہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا یار۔ ہاں ہم کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، بولو نا، نبی زندہ ہے۔ اللہ نے حضرت عزیر کو دنیا میں 100 سال موت کی آغوش میں رکھ کر کے بھی زندہ فرمایا ہے یار، بہت سیلو ہے۔ گوشت ادھر ادھر ہو گیا پھر بھی اللہ نے زندہ فرما دیا۔ اصحاب کعب آج بھی زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی سارے نبی زندہ ہیں، بہت سارے عقیدے سارے کلیئر ہو جائیں گے قرآن سے۔
لیکن درس قرآن میں کوئی شرکت کرے، پھوکڑ میں ہوتا ہے، کائے کو شرکت کرنے کا، بھاگ جاؤ۔ دیکھو الاستیعاب کے اندر علامہ عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے، وصال کا وقت قریب آیا، امام حسین نے ان کو اپنے زانوں پہ ان کا سر لیا، تو حضرت امام حسن نے کیا کہا معلوم؟ قد كنت طلبت الى عائشة اذا مت ان تأذن لي فادفن في بيتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ماں عائشہ سے یہ درخواست کی تھی کہ جب میں پردہ کر جاؤں تو وہ مجھے اجازت دے دے میں ان کے گھر میں مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ بہت سلو ہے یار۔ امام حسن فرما رہے میں نے اجازت مانگی تھی، اجازت جب مانی تھی تو عائشہ صدیقہ نے منع نہیں کیا، فقالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے۔ بولو، اجازت اس وقت مانگ لی تھی، ابھی میرے وصال کا وقت قریب ہے تو پھر میری خواہش ہے فَإِذَنْ أَنَا مِتُّ فَاطْلُبْ ذَلِكَ إِلَيْهَا، تو اے میرے بھائی حسین جب میں پردہ کر جاؤں تو ماں عائشہ کے پاس جانا اجازت لینے کے لیے۔ دوبارہ ان طابت نفسها، اگر وہ اجازت دے، وہ خوشی کرے، وہ پسند کرے، فَأَدْفِنِّي فِي بَيْتِهَا، تو مجھے ان کے گھر میں دفنانا۔ تم کہہ رہے ہو گھر میں کس حق سے؟ جس حق سے امام حسن داخل ہو رہے ہیں، جو مان کر کے امام حسن نے اجازت مانگی، وہی مان کر کے ابو بکر و عمر نے بھی ماں عائشہ سے اجازت مانگی ہے۔ بولو نا یار۔ امام حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے مالک بنا دیا ہے، یہی عقیدہ تو یہی نظریہ تو حضرت ابو بکر و عمر کا رہا ہے نا۔ تو جب پردہ فرما گئے امام حسن رضی اللہ عنہ، تو جب پردہ فرما گئے تو حضرت امام حسین تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فقالت نعم و کرامہ، نعم و کرامہ، ماں عائشہ کیا کہتی؟ ہاں کرامت کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے کرامت؟ مطلب عزت کی بات ہے، یعنی ان کے کمرے میں مصطفیٰ ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسن بھی آ جائیں تو ماں عائشہ فرماتی ہے عزت کی بات ہے۔ بولو، ماں عائشہ فرمائے عزت و شرف کی بات ہے جی۔ جب یہ اجازت مل گئی تو فبلغ ذلك مروان جو اس وقت گورنر تھا، اس کو خبر لگ گئی، وہ آیا، اس نے روک دیا، اس نے کہا نہیں، جب حضرت عثمان غنی یہاں دفن نہیں ہوئے ہیں تو امام حسن کو بھی دفن ہونے کی اجازت نہیں۔ تو چونکہ امام حسن نے پہلے ہی فرما دیا تھا اگر لوگ منع کرے تو مجھے جنت البقیع میں دفنانا، تو پھر اس کے بعد جنت البقیع میں لے کر کے گئے۔ اب پورا کلیئر ہو گیا، حجرے کی مالکہ مصطفیٰ نے کس کو بنا دیا تھا؟ اپنی بیویوں کو بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بنا دیا، تبھی ان سے پرمیشن لی جا رہی ہے۔ اب ایک آگے اور سوال ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ رہے گا، کیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا؟ کیا وہ ایمان لائی یا نہیں لائی؟ تو یہ سوال بہت لے کر کے بیٹھے رہتے، ہم حوالہ دے دینا پہلے سے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ بتائیں گے۔ حضرت حلیمہ بھی ایمان لائی، حضرت حلیمہ سعدیہ ایمان لائی، مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی، غزوہ حنین ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے بچے کے ساتھ تشریف لا رہی ہے، مصطفیٰ ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو بچھا دیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنی چادر پہ بٹھایا ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا ایمان حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی گود میں مصطفیٰ کھیلے وہ بے ایمان ہے؟ مصطفیٰ جن کی گود میں کھیلے اللہ نے انہیں ایمان عطا فرمایا ہے یار۔ اللہ تو روایتیں ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے رہیں گی اس پر۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ